کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا ایک ایسا بدترین دشمن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلا تھا وہی بعد میں اسلام کا سب سے بڑا محافظ بن گیا؟ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ آج ہم آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا ایک ایسا ایمان افروز واقعہ سنائیں گے جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یہ کیسا انقلاب آیا جس نے مکہ کے مسلمانوں کو بھی حیران کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی سختی اور طاقت کے لیے مشہور تھے۔ وہ اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ ان کا غصہ ایسا تھا کہ لوگ ان سے ڈرتے تھے۔ جب اسلام مکہ میں پھیلنا شروع ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے شدید مخالف بن گئے۔ وہ مسلمانوں کو ایذا پہنچانے میں پیش رہتے تھے۔ ایک دن وہ اسلام کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے ارادے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے تلوار لے کر نکلے۔ راستے میں انہیں ایک شخص ملا جس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو عمر؟ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ آسمان کو چھو گیا۔ وہ سیدھے اپنی بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہما کے گھر پہنچے۔ گھر کے اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنی بہن اور بہنوئی کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ کر طیش میں آ گئے۔ انہوں نے انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ان کی بہن خون میں لت پت ہو گئیں۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اپنے ایمان پر قائم رہیں اور بلند آواز میں کہا کہ عمر، ہم سچائی کو پا چکے ہیں، جو جی چاہے کرو۔ ان کی یہ استقامت اور ثابت قدمی دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر عجیب اثر ہوا۔ ان کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا اور انہوں نے کہا کہ لاؤ مجھے بھی دکھاؤ جو تم پڑھ رہی تھی۔ قرآن پاک کے کچھ اوراق جن میں سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات لکھی تھیں ان کے سامنے پیش کیے گئے۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تاثیر ایسی تھی کہ وہ دل میں اترتی چلی گئی۔ قرآن سورہ طٰہٰ 1:5 آیات کا مطلب تھا، اے طٰہٰ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑیں، بلکہ یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرے، اس کی طرف سے اترا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے ہیں۔ ان آیات کو پڑھتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیفیت بدل گئی۔ ان کا دل موم ہو گیا۔ وہ پکار اٹھے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ وہ سیدھے دار ارقم پہنچے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر ہے۔ صحابہ کرام خوفزدہ ہو گئے کہ عمر کس ارادے سے آئے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان کی چادر پکڑ کر پوچھا کہ عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، رسول اللہ، میں اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا جس سے مکہ کی وادیاں گونج اٹھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بعد مسلمانوں کو ایک عظیم طاقت ملی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اب چھپ کر عبادت نہیں کریں گے، اور پھر مسلمانوں نے کھلے عام کعبہ کے گرد طواف کیا اور نمازیں ادا کیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کا لقب ملا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ ان کی شجاعت، انصاف اور قیادت نے اسلام کو بے مثال عروج بخشا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہدایت کسی بھی وقت اور کسی پر بھی آ سکتی ہے۔ جو شخص آج دشمن ہے کل وہ سب سے بڑا مددگار بن سکتا ہے۔ ان کے ایمان اور بہادری نے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا اور وہ تاریخ کے صفحات میں ایک درخشاں ستارے کی طرح چمکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہماری آئندہ ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔